بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 فرزند اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، جو اس وقت مصر کے حکمران بن چکے تھے، ملاقات کے ارادے سے کنعان روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 فرزندوں کو ہدایت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ تمہاری تعداد سے اندیشہ ہے کہ کہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ اسی طرح موطا امام مالک کی شرح السنہ میں حضرت ابو امامہ بن سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد نہا رہے تھے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور ان کے جسم کی خوبصورتی دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور خوب تعریف کی۔ اسی وقت ان کے والد زمین پر گر پڑے۔ جب انہیں اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سہل کے علاج کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ تو اپنا سر بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہل کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے ان کو نظر لگائی ہوگی؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر عامر کو بلایا اور ان کو سخت تاکید فرمائی، ان پر غصہ کیا اور پوچھا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مار ڈالنے کے درپے ہوتا ہے؟ تم نے سہل ابن حنیف کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ یعنی اگر تمہاری نظر کو سہل کا بدن اور رنگ و روپ بھا گیا تھا تو تم نے یہ الفاظ کیوں نہ کہے، بارک اللہ علیکا، تاکہ ان پر تمہاری نظر کا اثر نہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر کو حکم دیا، اپنے جسم کے اعضاء دو اور اس پانی کو سہل پر ڈال دو۔ چنانچہ عامر نے ایک برتن میں اپنا منہ، ہاتھ، کہنیاں، گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کی پوریں اور زیر ناف جسم یعنی ستر اور کولوں کو دھویا، اور پھر وہ پانی جس سے عامر نے یہ تمام اعضاء دھوئے تھے سہل ابن حنیف پر ڈال دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سہل فوراً اچھے ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ناظرین، ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد آج کے دور سے ہی نہیں بلکہ اسلام لانے سے قبل بھی اہمیت رکھتی تھی۔ نظر بد کا شکار عام انسان ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام بھی ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت عرب میں ایسے لوگ موجود تھے جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے اور جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے، ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی۔ تبلیغ اسلام کے موقع پر کفار نے ان افراد کی خدمت حاصل کی جو نظر لگانے میں ماہر جانے جاتے تھے، مگر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور ان بد نیتوں کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ ان کی اس شر انگیزی کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 50 سے 52 تک ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے، اور یہ قرآن تو نصیحت ہے سارے جہان کے لیے۔ چنانچہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان میں سے ایک کافر آیا اور پوری ہمت سے نظر لگانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، جس پر وہ کافر ناکام نامراد واپس چلا گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میری امت میں قضاء و قدر کے بعد اکثر موت نظر لگنے سے ہوگی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک۔ میری امت کی اکثر ہلاکت اسی میں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ ناظرین، نظر بد کا اصل ماخذ حسد ہے۔ حسد شیطان نے کیا آدم علیہ السلام سے، کیونکہ وہ خود کو بہتر سمجھتا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے آدم علیہ السلام سے بہتر درجے پر ہے۔ حسد کی وجہ سے دنیا میں پہلا قتل ہوا۔ حسد سے بچنے کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کی اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لے لیا اور سب کو چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ پناہ مانگنے والے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی دعا نہیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظر بد کا لگنا حق ہے اور اس کے دفع کرنے کے لیے دعا و تعویذ سے علاج بھی حق ہے۔ ایک اور احتیاطی تدبیر کے طور پر امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص ایسی زینت کرے کہ جس پر نظر بد کا خوف ہو تو گھر سے نکلتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ ناظرین، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں ڈر ہو کہ تمہاری نظر کسی کو لگے گی یا کسی کی نظر تمہیں لگے گی تو 3 دفعہ یہ پڑھو، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ بھی وارد ہوا ہے کہ ہاتھوں کو منہ کے سامنے کر کے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھے اور پھر ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے نیچے کی طرف کھینچے۔ نظر بد کے اثرات پر یقین رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بلا وجہ شک و شبہات میں مبتلا ہو کر دوسروں پر الزام تراشی کر کے باہمی تعلقات کو خراب کریں اور باہمی طور پر الزام در الزام یا لان تان کا سبب بنے، اور نہ ہی نظر بد کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بے خودہ کاموں غیر شرعی طریقوں کی پناہ لینی چاہیے، اور نہ ہی اس سلسلے میں جعلی پیروں اور نقلی تعویذ فروشوں کے جال میں پھنس کر اپنا مال و اسباب اور ذہنی سکون برباد کرنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی صورت میں منبع شفا موجود ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں دعائیں اور وظائف بھی وارد ہوئے ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ کے کلام، مسنون دعاؤں اور وظائف کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حاسدوں کے حسد اور تمام جن و انس کے شر سے بچائے، آمین۔